میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر والد کے واقفکار تھے، لیکن ہم ان کے گھر کبھی نہیں گئے تھے۔ والد صاحب کی میرے سسر سے دوستی تھی، وہ ان کے کلاس فیلو رہے تھے۔ ایک روز پاپا نے انکل رشید سے میرے رشتے کے لیے فکر مندی کا اظہار کیا تو انکل بولے، میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہا ہوں۔ تم نے اچھا کیا مجھ سے ذکر کر دیا۔ کل ہم لوگ تمہارے گھر آتے ہیں۔ بیگم کو آپ کی بچی پسند آ گئی تو میں منصور کے لیے رخسانہ بیٹی کا رشتہ لے لوں گا۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ ہم بچپن کے دوست رشتہ دار بن جائیں گے۔ ضرور، بھابھی کو بھی ہمارے گھر لاؤ۔ والد نے گھر آ کر امی سے کہا، کل کچھ خاص مہمان آئیں گے، کھانے کا اہتمام کرو۔ میرے درینہ دوست کی فیملی ہے، ہماری رخسانہ کے رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ امی نے گھر کی صفائی ستھرائی کرائی اور بہت عمدہ کھانا بھی بنوایا۔ انکل اور ان کی بیگم اپنے صاحبزادے منصور کے ہمراہ شام 5 بجے تشریف لے آئے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو پورا سنیے گا تاکہ آپ کو کہانی کی سمجھ آ جائے۔ امی سے ان کی بیگم ملی، وہ بہت ملنسار اور خوش اخلاق لگی۔ انہوں نے ایک نظر میں مجھے پسند کر لیا۔ امی ابو کو بھی منصور پسند آ گیا۔ یوں یہ رشتہ پہلی ملاقات میں طے ہو گیا کہ دونوں اطراف سے دیکھے والے لوگ تھے۔ چھان بین کی ضرورت نہ تھی، جلد ہی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور میں بیاہ کر ایک اوسط درجے کے مکان سے محل جیسے گھر میں آ گئی۔ سبھی اچھے لوگ تھے، خاص طور پر منصور تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق اور محبت کرنے والے تھے۔ سسرال میں پیار ملا تو بہت خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ خود کو خوش قسمت کیوں نہ سمجھتی جب لمبی سی قیمتی گاڑی پر میں کے جاتی تو محلے کے بچے گاڑی کے گرد جمع ہو جاتے اور پڑوس کی لڑکیاں میری قسمت پر رشک کرتیں۔ چند دن شادی کی خوشی میں سسرال والوں کے گھر اور ماحول کا صحیح اندازہ نہ ہوا۔ سبھی نندیں پیار سے رہتی تھی، ماحول بھی پرسکون تھا۔ رفتہ رفتہ کچھ بید کھلنے لگے۔ میری 6 نندیں اور ایک دیور تھا۔ 2 بڑی نندیں بیاہی جا چکی تھیں، 4 بن بیاہی تھیں، ان میں سے 3 خوبصورت تھیں۔ ایک نند جس کا نام کومل تھا، وہ کچھ سانولی سی تھی اور شکل بھی باقی بہنوں سے الگ تھی۔ مجھے یہاں ایک بات کھٹکنے لگی کہ وہ میری نند جس کا نام کومل تھا کچھ خاموش خاموش رہتی ہے۔ وہ بااعتماد نہ تھی جتنی اس کی دوسری بہنیں تھیں۔ کومل کچھ دبی دبی بجھی بجھی سی رہتی تھی، لگتا تھا جیسے یہ اس گھر کی بچی نہیں ہے، لے پالک ہے یا پھر بطور مہمان رہنے آئی ہے۔ ماں کے ساتھ بھی اتنی زیادہ گھلتی ملتی نہ تھی جتنی باقی بیٹیاں ہماری ساس سے بے تکلف تھیں۔ فرمائش کرتی، لڑتی جھگڑتی، یہ چپ رہتی، لیکن ماں جس کا کام کہتی ملازمہ کی مانند دوڑ کر دیتی۔ کوئی فرمائش بھی نہ کرتی۔ میں سوچتی یہ کیسی لڑکی ہے، اس کی عجیب طبیعت ہے، دوسری بہنوں سے مختلف۔ سسر کومل کا بہت خیال رکھتے تھے، ساس اس کو اکثر نظر انداز کر جاتی۔ بہنوں میں تینوں تو کومل سے اچھا برتاؤ رکھتی تھیں، لیکن ایک جو کومل سے چھوٹی تھی وہ اس سے خار کھاتی، اکثر اس کے ساتھ الجھ بھی پڑتی تھی۔ تب تیسرے نمبر والی جس کا نام آسیہ تھا، وہ ناصرہ کو سمجھاتی کہ تم ایسا نہ کیا کرو۔ وہ ہر وقت کومل کو دل دکھاتی رہتی، وہ ہماری بہن ہے تو اسے اپنی بہن ہی سمجھو۔ جواب میں وہ کہتی، ہوں بڑی آئی ہماری بہن۔ یہ جملہ مجھے چونکا دیتا، اس جملے کا مطلب سمجھ نہ پاتی تھی۔ جب گھر میں لڑکیاں ہوں وہاں رشتے تو آتے ہیں، میری نندوں کے بھی رشتے آتے تھے۔ ہماری ساس کو کومل کی سوا باقی تینوں لڑکیوں کو بیاہنے کی بہت فکر تھی۔ جو رشتہ آتا وہ اپنی تینوں بچیوں کو بنا سنوار کر دکھاتی، لیکن جب کومل کی جانب سے کوئی توجہ نہ دیتی، جیسے اسے بیاہنا ہی نہ ہو۔ تب میں منصور سے کہتی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ امی جان باقی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے تردد کرتی ہیں لیکن کومل کے لیے چپ سادھ رکھتی ہیں۔ وہ بالکل پریشان نہیں ہے جیسے اس کو بیاہنا نہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے، ارے بھئی وہ گھر سنبھالتی ہے، تم کام کرتی ہے، امی کو اس سے آرام ملتا ہے۔ امی یہ چاہتی ہیں کومل کا رشتہ آخر میں طے ہو، اگر کومل کو پہلے بیاہ دیا تو کام کون سنبھالے گا؟ گھر الٹا ہو جائے گا۔ امی بھی کمزور ہو گئی ہیں، اب وہ اتنا کام نہیں کر سکتی۔ منصور، لیکن کومل آخری 2 بہنوں سے بڑی ہے، اس کی باری پہلے آنی چاہیے ورنہ عمر زیادہ ہو جائے گی اور وہ صورت میں بھی ذرا
ادبتی سی ہوئی ہے۔ امی جان کو چاہیے کہ پہلے اس کے رشتے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہونا تو ایسا ہی چاہیے، میرے شریک حیات ٹوٹے ہوئے دل سے جواب دیتے۔ تمام نندوں سے کومل کی سب سے زیادہ پیار کرنے والی اور نیک طبیعت تھی۔ وہ بہت اچھے مزاج کی مالک تھی، خاص طور پر میرا اور منصور کا بہت خیال رکھتی اور میرے کام کر کے خوشی محسوس کرتی، ہماری عزت کرتی۔ تبھی مجھے بھی اس کا خیال سب سے بڑھ کر تھا اور میں اسے تمام نندوں پر فوقیت دیتی تھی۔ جب بازار جاتی سب سے اچھی چیز اس کے لیے لاتی، جس پر اس کی باقی بہنیں خوشی محسوس نہ کرتی، لیکن میں پرواہ نہ کرتی۔ سسرال سے کوئی شکایت نہ تھی، بس ایک دکھ تھا کہ تمام گھر والوں کا رویہ کومل کے ساتھ محبت بھرا نہ تھا، سوائے منصور کے۔ حالانکہ میری نظر میں سب سگے بہن بھائی تھے، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، کسی شے کی کمی نہ تھی، سارے بہن بھائی خوبصورت تھے۔ میں سمجھ رہی تھی اسی کارن یہ کومل کو نظر انداز کرتے ہیں کہ وہ معمولی صورت کی ہے۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچہ کم شکل ہو، باقی بہن بھائی، رشتہ دار، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اسے کم اہمیت دیتے ہیں۔ مجھے اب کومل کی فکر رہنے لگی، میں چاہتی تھی اس کی شادی جلد ہو جائے۔ اس کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے زیادہ میں فکر مند رہنے لگی۔ نماز کے بعد دعا کرتی تھی، اے اللہ اس کے لیے غیب سے کوئی اچھا رشتہ بھیج دے، کومل کی قسمت کھل جائے۔ میری دعا قبول ہوگی۔ ہمارے سسرالی رشتہ دار کی ایک شادی میں ہم سب موجود تھے۔ وہاں ایک خاتون کو کومل اتنی پسند آئی کہ وہ ہماری ساس کے پیچھے پڑ گئی کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ درکار ہے۔ یہ خاتون ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیوی تھی، گویا دولت تو ان کے گھر کی باندھی تھی۔ جب ہمارے سسر کو علم ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر مدعو کیا۔ ساس کا خیال تھا کہ ان کی باقی لڑکیاں چونکہ زیادہ خوبصورت ہیں، ہو سکتا ہے کومل کی بجائے ان میں سے کوئی لڑکی کوئی ماں کو پسند آ جائے اور اس کا نصیب کھل جائے۔ انہوں نے خاتون اور ان کے گھر والوں کی بڑی آؤ بھگت کی، لیکن جب جس کا نصیب کھلنا ہوتا ہے اسی کی جولی میں مرادوں کے پھول گرتے ہیں۔ رشتے کے لیے آنے والی خاتون مصر ہو گئی کہ ہمیں کومل پسند ہے، اسی کا رشتہ چاہیے۔ قسمت نے یاوری کی اور اس طرح اس کی شادی مل مالک کے بیٹے ناظم سے ہو گئی۔ کومل کے باغ کھل گئے، لیکن ناصرہ کی امیدوں پر اوس پھر گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ناظم سے ہو، کیونکہ لڑکا دیکھ کر وہ پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گئی تھی۔ ناظم کومل کی قسمت میں تھا، اسے مل گیا۔ شادی بھی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ باقی ساری بہنوں کی شادیاں اس کے آگے ماند پڑ گئیں۔ انکل رشید کو لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق سب کچھ کرنا تھا۔ باقی بہنوں نے کومل کو خوش پا کر اس کی تقدیر پر سمجھوتا کر لیا، لیکن ناصرہ نہ کر سکی۔ وہ جلتی کرتی رہتی کہ قسمت آخر کیوں کر اس کالی چڑیل کی مہر بہاں ہو گئی، جب وہ اتنی حسین بھی نہ تھی۔ جب وہ ایسی باتیں کرتی جس کی باقی بہنیں سن کر ہنس دیتی، کہتی ارے بھئی اب جلنا چھوڑو، جس کی قسمت اسے مل گئی، تم پاگل ہو گئی ہو۔ کومل سے جلنے کرنے کی بجائے اپنے لیے دعا کرو، اللہ تمہیں اس کے شوہر سے زیادہ امیر کبیر خوبصورت جیون ساتھی عطا کرے۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی ہو کہ دنیا کے سارے خزانے میں مل جائیں تو وہ ناظم کا بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میرے پہلے روز سے میرے دل میں بس گیا ہے۔ اب اس تصویر کو اپنے دل سے کیوں کر مٹاؤں، نہیں مٹا سکتی۔ جب کومل اپنے شوہر کے ساتھ میکے آتی، ناصرہ کا چہرہ مند پڑ جاتا۔ ایک روز میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، کیا تم اپنی بہن کی شادی سے خوش نہیں ہو ناصرہ؟ ہاں میں خوش نہیں ہوں۔ کیوں خوش نہیں ہوں آخر؟ یہ سوچ کر کالی کلوٹی لڑکیوں کو بھی راجکمار مل جاتے ہیں۔ اس بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے ناصرہ سے کہا، میں نے کومل کے لیے اس راجکمار کے لیے دعا کی تھی، اب تمہارے لیے کروں گی، دیکھ لینا تمہیں بھی ایسا ہی راجکمار مل جائے گا۔ میرے شوہر نے کینیڈا کی امیگریشن کے لیے کچھ عرصہ سے اپلائی کیا ہوا تھا، ان کا ویزا آ گیا اور ہم کینیڈا چلے گئے۔ اب مجھے کومل کی خبر نہ رہی، میں اسے فون نہیں کر سکتی تھی، ان دنوں فون اتنے عام نہ تھے، لہٰذا خط لکھتی تھی، وہ جواب دیتی تھی۔ اس کے خطوط سے پتہ چلتا تھا وہ بڑی خوش ہے۔ ایک دن مجھے کومل کا خط ملا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ آ گئی ہے۔ کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ ناصرہ نے بھی امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، وہ پڑھنے کے لیے وہاں جا رہی ہے۔ کومل اور اس کے شوہر نے اس کے داخلہ اور اس کو امریکہ بلانے میں مدد کی تھی۔ یہ خبر میرے لیے باعث سے راحت تھی۔ سوچا شکر ہے کومل کی نیک نیتی نے کام کر دکھایا، اب ناصرہ خوش ہو جائے گی۔ کومل نے اس پر احسان کیا تھا، دل سے اس کے لیے ساری نفرتیں اور رنجشیں بھلا دے گی۔
اس کی وجہ اس پر اعلیٰ تعلیم کے در کھلے تھے۔ 6 ماہ بعد ایک دن کومل کی پڑوسن کا فون آیا، کومل بہت بیمار ہے، آپ آ کر اسے دیکھ جائیں۔ میں نے منصور کو راضی کیا اور ہم نیو یارک چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چھٹیاں گزارنے ناصرہ ان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس وقت بیمار بہن چھوڑ کر وہ ناظم کے ساتھ ایک میوزک کنسرٹ انجوائے کرنے گئی ہوئی تھی۔ کومل کی حالت دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اور برسوں کی مریضہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا تمہیں کومل؟ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا، بھابی میں ان لوگوں کو سکی بہن نہیں ہوں اور نہ لے پالک ہوں، بلکہ اس بد نصیب کی بیٹی ہوں جو ان کی پھپھو تھی۔ اس پھپھو سے کوئی خطا ایسی ہوئی کہ میں نے اپنی ماں کی شادی سے قبل اس دنیا میں جنم لیا۔ ماں تو نہ بچ سکی مگر میں زندہ بچ گئی۔ جب لوگ مجھے مارنے کے در پہ تھے، میرے باپ کا کوئی نام نہ جانتا تھا، لیکن میری نانی نے اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ لیے، التجا کی اس بچی کو موت کی نیند سلانے جیسا پاپ کرنے کی بجائے اس کو اپنا نام دے دے، اس کی جان بچا لو، کیونکہ یہ معصوم اور بے قصور ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اس کو جنم دینے والی تو کچھ کھا کر موت کی نیند سو گئی۔ یعنی آپ کے سسر یعنی میرے ماموں اپنی ماں کی التجا پر مجھے زندہ رہنے دیا اور اپنا نام دے دیا۔ بیوی سے کہا، تم کسی پر یہ ظاہر نہ کرو کہ یہ میری بد نصیب بہن کی گناہ کی نشانی ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی نے یہ بات مان لی، مجھے گود میں بھر لیا۔ مجھے ماں کا پیار نہ دے سکی، ان کے پہلے ہی 3 بیٹیاں تھیں، چوتھی میں کہلائی۔ مجھے پہلے نانی نے پالا، ان کے انتقال کے بعد ماموں کی خاندانی ملازمہ نے پرورش کی۔ جب میں 20 برس کی تھی تب ملازمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ راز بچپن میں مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا کہ ملازمہ نے اپنے انتقال سے چند روز قبل مجھے میری اصلی حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ امی جان کی بے رخی اور سرد رویے سے میں پریشان اور کشمکش کا شکار رہتی تھی۔ ملازمہ چھمیابی چاہتی تھیں کہ میں اس کشمکش کے بھنور سے نکل جاؤں۔ اب مجھے ناصرہ کی نفرت اور اپنی ساس کا سرد رویہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ میں نے کومل کو تسلی دی، تم فکر مت کرو، اگر تمہارے ساتھ زندگی کا یہ المیہ جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اعلیٰ سسرال اور اچھا شوہر دے دیا ہے۔ عورت کی زندگی میکے سے زیادہ سسرال اور شوہر سے جڑی ہوتی ہے، بس میکے کو بلا دو ایک گھر اور شوہر کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ بولی بھابی کیا بتاؤں، ان دنوں کس قدر پریشان ہوں، اللہ جانے ناصرہ نے میرے شوہر پر کیا جادو کیا ہے، وہ اس کے دیوانے ہو گئے ہیں، دونوں مجھے نظر انداز کر کے ایک دوسرے میں کھو گئے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ میں نے اس بات کا ناصرہ سے شکوہ کیا تو بولی، کیا مجھے کیا کہتی ہو، سنبھال سکتی ہو اپنے شوہر کو سنبھالو، روک سکتی ہو تو اسے روکو۔ جب سے یہ میرے گھر آئی ہے سخت اذیت میں مبتلا ہوں، اسی دکھ کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی ہے۔ آپ کو اس لیے بلوایا ہے کہ آپ ناظم کو روکیں اور منصور بھائی کو تمام صورتحال بتا کر ان سے کہیے کہ وہ اپنی بہن کو روکیں۔ بے شک میں ان کی سکی بہن نہیں ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ ان سے سکا بھائی سمجھا ہے، انہوں نے مجھے بھی سکی بہن جیسا پیار دیا ہے۔ میں نے رات کو منصور کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے صبح ناظم سے بات کی تو بے حیائی سے بولا، بھائی صاحب میں اس دن کا منتظر تھا کہ آپ لوگوں سے کوئی آ جائے تو مسئلہ بیان کر دوں۔ میں کومل کے ساتھ خوش نہیں ہوں، مزید زندگی سے جبر سے نہیں کر سکتا، چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں اسے طلاق دے دوں تاکہ آپ اسے ساتھ لے جائیں۔ ہر صورت ناصرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی ایسا چاہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پھوپھی ذات کی خاطر اپنی سکی بہن کی خوشیوں کو برباد نہ کریں گے، ورنہ ہم عاقل و بالغ ہیں، اپنی مرضی کی شادی کر سکتے ہیں۔ اگر میں پاکستان ہوتا تو کومل سے نکاح کی موجودگی میں ناصرہ سے نکاح کر لیتا، کیونکہ کومل ناصرہ کی سکی بہن نہیں ہے، میرے نکاح میں بیک وقت دونوں رہ سکتی ہیں، لیکن یہ امریکہ ہے، مجھے کومل کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ ہاں اگر ناصرہ اپنی خوشی سے آپ کے ہمراہ جانا چاہے تو میں نہ روکوں گا۔ منصور سخت پریشان ہو گیا، انہوں نے اپنی والد کو فون کیا اور آگاہ کیا، وہ بھی آ گئے۔ ناصرہ کو سمجھایا مگر وہ کسی صورت نہ مانی، مگر مکمل طور پر باغی ہو چکی تھی۔ ہم سب اس کی ڈٹھائی کے سامنے بے بس تھے۔ ناصر نے کومل کو طلاق دے دی۔ میں نے اور منصور نے اسے اپنے ہمراہ لانا چاہا، لیکن وہ ہمارے ساتھ آنے پر راضی نہ ہوئی، وہ میرے سسر کے ساتھ پاکستان چلی گئی۔ وہاں بھی اس کی حالت ٹھیک نہ رہی، ہر وقت روتی تھی، جیتی تھی، نہ مرتی تھی۔ ہماری ساس کو بھی ناصرہ کی اس حرکت کا رنج تھا۔
کومل نند کے گناہ کی نشانی تھی، مگر اب وہ گناہ گار بھی اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ سزا بچی کو ملی۔ انسان کتنا بھی سنگ ہو، خوف خدا تو ہوتا ہے۔ ہماری ساس کو خوف خدا تھا۔ انہوں نے کومل کو گلے لگایا، پیار کیا اور کہا، بیٹی تم جان چکی ہو ہماری بیٹی نہیں ہو، لیکن ہو تو ہمارا خون۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹی سمجھا، تمہارے دکھ پر میرا دل روتا ہے۔ زیادہ غم مجھے اس بات کا ہے، تمہارا گھر میری بیٹی نے اجاڑا ہے۔ اگر آج ناصرہ میرے سامنے ہوتی تو میں ضرور اس کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی۔ اس واقعہ کے بعد سسر اور ساس نے کومل کو ماں باپ جیسا بھرپور پیار دیا جس کے لیے وہ ترسا کرتی تھی۔ خاص طور پر ہماری ساس اب کومل کی بہت دلجوئی کرتی ہے، اس قدر خیال رکھتی ہے کہ اس کی ممتا کے لیے ترستی روح کو سکون مل گیا۔ وہ اپنے شوہر کی بے وفائی کو بھلا کر ان کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کے بعد جتنے دن آنٹی زندہ رہیں کومل نے ان کا بہت خیال رکھا، اتنی خدمت کی کہ سکی کسی بیٹی نے بھی نہ کی۔ اس نے بیٹی کہلوانے کا حق ادا کر دیا۔ آج بھی کومل یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ جب 45 برس کی تھی، ایک روز اچانک اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی۔ اللہ اس کی اور اس کی والدہ کی بخشش کرے اور ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ دوستو، یہ تحریر تھی مسز قادر کی کراچی سے۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری اس کہانی کو پسند کیا ہے تو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔